کو روکنے والا اس لیے نہیں روکتا تھا کہ اس کو آپ کے حق پہ ہونے میں کوئی شک تھا، صرف کوئی کہتا تھا مصلحت یہ اور وہ، امام کو آپ مصلحت سکھا رہے ہیں۔ بھائی اس نے جو 20 سالہ دور گزارا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ ان کو بھی معاف کرے، اگر آپ میں تھوڑی سی بھی حق اور حق کی پہچان کرنی ہے نا، آپ خدا کی قسم حدیث کی کتابیں کھول لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا امیر معاویہ نے اپنے 20 سالہ دور میں کیسی قیامت اٹھائی، کیا نہیں ہوا اس 20 سالہ دور میں۔ حدیث کی کتابیں، بخاری مسلم کی کتابیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو اس لیے کربلا کی سمجھ نہیں آتی، امام کی شہادت سب کو پتہ ہے شہادت ہوگی، لوگوں کو کربلا کی سمجھ کیسے آئے؟ لوگ سمجھتے ہیں یار ایک برا آدمی آیا تھا، وہ مر جاتا، دوسرا کوئی آ جاتا، ختم ہوتی بات، امام کو کیا ہوا؟ آپ امام سے پوچھیں وہ 20 سال اس نے کیسے گزارے، کیسے وہ 20 سال گزارے، ان 20 سالوں میں کیا کیا تماشے نہیں ہوئے کہ صحابہ بے بس۔ ابھی آپ نے عید کی نماز پڑھی، عید پڑھی آپ، یہی عید تھی، بخاری مسلم صحیح متفق علیہ حدیث، مروان جا رہا ہے ممبر کی طرف، حکم آ گیا ہے شام سے، تو ممبر کی طرف جا رہا ہے۔ اب عید پہ آپ کو پتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، پہلے نماز پہلے ہوتی ہے، ساری امت اس پہ قائم ہے، شکر الحمدللہ، کوئی اس میں گروہ نہیں ہے، ساری امت ایک کی طرح عید پڑھتی، ساری، کوئی 6 کوئی 9 کوئی 12 سب ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ثابت، صحابہ نے سب کو کر کے دکھایا۔ مروان صاحب جو ہیں یہ تشریف لے جا رہے ہیں خبیث ممبر کی طرف، تو نیچے ابو سعید الخدری بیٹھے رضی اللہ عنہ، 1000 حدیث کا راوی، 1000 حدیث اس نے سنائی، ابو سعید نے اس کو کھینچا ایسے، اس کا جو یہ جو ہوتا ہے قمیص، تو کہا مروان سنت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سنت ہے یہ، تم ممبر پہ جا رہے ہو اور نماز بھی پہلے پڑھانی۔ اس نے کہا وہ دن گئے، آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا، یہ صحیح بخاری مسلم ہے، یہ رفع دین آمین کے لیے خالی رہ گئی، آپ کے گھروں میں ہے، یہ کھول کے دیکھیں آپ کبھی، اور یہ کتاب التفسیر میں اور کتاب الامارہ میں، کتاب الفتن میں یہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ بخاری کی کئی کتابیں حدیث ڈھونڈنی پڑتی، آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، کتاب العلم، کتاب التفسیر، کتاب الفتن، کتاب الامارہ، یہ ہے بکس، بک آف فتنس ٹرائلز، بک آف نالج، بک آف تفسیر آف قرآن، قرآن کی تفسیر میں بھی ہے نا، وہاں پہ آپ کو یہ ملے گی کہ یہ کیا تماشے لگے ہوئے تھے۔ اچھا یہ کام کیا، اس نے کہا سنت کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا کہ اول الرجل یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، میری سنت سب سے پہلے جو بدلے گا نا میرے بعد وہ بنی امیہ خاندان کا ایک شخص ہوگا۔ علامہ البانی کی سلسلہ الحدیث الصحیحہ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، البانی حدیث کا عالم، وہاں لکھا ہوا کہ یار مانو نہ مانو یہ ہیں تو امیر معاویہ، جن کو ہم مانتے نہیں مگر انہوں نے یہ کام کیے، سنت بدل دی، نبی پاک کا طریقہ بدلا گیا، سب برباد، خطبے الٹ گئے، جمعے کے دن خطبوں میں آرڈر آئے، یہ صلح کا تحفہ مل رہا ہے، حسن نے حکومت دے دی کہ یہ لو بھائی لے لو، تمہیں حکومت چاہیے جاؤ جہاں چھوڑو، حکومت بھی دے دی، توبہ توبہ، حکومت دینے کے بعد تو اس کی کوئی عزت کرو، آگے پیچھے آپ لوگوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، امام حسن نے حکومت بھی دے دی، چلے گئے، نہیں جی لعنت کرو، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آج آپ کو کسی کے اوپر لعنت کرنے کتنا غصہ آتا ہے، کسی صحابی بھی کوئی لعنت کرے کتنا غصہ آتا ہے، بھائی شروع کس نے کیا یہ کام شروع کس نے کیا؟ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ جو سنت بنو امیہ نے زندہ کی تھی نا، گندی سنت کہ خطبوں میں گالیاں دینا، وہ کرنا، کوئی بھی بندہ یہ کام کرے اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں کہ بھائی چلو وہ جیسے بھی تھے نا، آپ یہ جو خطبوں کے اندر لان تان والا کام ہے نا، یہ امویوں کی سنت ہے، ابو القاسم کی سنت نہیں ہے، نہ ابو القاسم کی اولاد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک سبق سیکھنے والا ہے ان واقعات سے۔ بہرحال خطبوں میں لعنت، نمازیں لیٹ، نماز کا حال، یعنی کہ اسلام میں ایک آخری چیز رہ جاتی نماز، جس کو ہندو اور سکھ بھی نہیں چھیڑتے۔ سکھوں نے بھی جب لاہور پہ قبضہ کیا تھا نا، آپ کی نمازیں نہیں چھیڑی تھی، آپ بے فکر ہے، اگر اسلام رہ گیا نا خالی نماز روزہ تو پھر وہ کوئی اور ہی مذہب ہوگا۔ اسلام نماز روزے سے آگے شروع ہوتا ہے، نماز تو آپ کی ڈیلی زندگی میں چلتی کہ جو آپ نماز میں کر رہے تھے وہ باہر بھی آپ نے کرنا ہے، اسلام نماز روزے سے آگے ہے، مگر انہوں نے نماز بھی برباد کر دی۔ کتاب الصلاۃ، بک آف صلاۃ صحیح بخاری، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کا امام ہوتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھاؤں اور آپ کو اللہ اکبر کی آواز نہ آئے؟ بک آف صلاۃ، میں عامر رفع دین پہ آ گیا ہوں، وہی چیپٹرز کھول لیں، وہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہیں،
बुक ऑफ सलाह। अबू हुरैरा मक्का में गए लोगों को कुछ सिखाने, उन्होंने कहा मैं यहाँ देखता हूँ इनको थोड़ा सीधा करूँ। उन्होंने कहा मुझे यार इजाज़त दो, मैंने आज नमाज पढ़ाई। इजाज़त है कि नमाज पढ़ाई। तो देखें जब इस्लाम तब्दील होने पे आता है ना 20 साल, तो फिर नस्लों के ज़हन भी बदल जाते हैं, वो समझते हैं यही सब इस्लाम। अब यहाँ पे अगर कोई बुरा काम शुरू हो गया, कोई जैसे वो माशाल्लाह आपको बिदत पे बड़ी फिक्र है, तो वहाँ जो बिदत हुई 2 हफ्ते पहले वो किसी को नहीं नजर आई, उन बिदतों को रोके ना। वो 2 साल में दूसरी बात शुरू हुई कि कुरान है और कुरान के साथ आप दूसरे काम करें। भाई कुरान और इसको अलग रखो। जब ये काम शुरू हो जाता है ना, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। इन वाकयात से सबक सीखें आप। एक बंदे को ना खाली बुरा बनाए कि यही बोले यही बुरा बने, सब मिलके समझाएं लोगों को कि भाई कोई अल्लाह के दीन का अदब होता है, इस्लाम भी कोई चीज है। आपने नाच गाना करना है अल्लाह का वास्ते ही किसी और टाइम कर लो, कुरान के साथ ना। ये क्या है तमाशा, कुरान ये तो बेइज्जती है, कुरान की इंसल्ट है। हम हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद या सहाबा को अगर कुछ समझते हैं ना तो उनके तरीके पे चले, असल मोहब्बत वो है। तो ये नमाज का अबू हुरैरा ने कहा मुझे नमाज पढ़ाने दो, तो नमाज पढ़ाई तो नस्लें बदल जाती हैं। एक ताबी ने ना जाके उसको कहा, उनको अब्बास के बेटे उम्मत के आलम फकीह है उम्मत कहा गया उनको, अब्दुल्ला इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम, बहुत बड़े सहाबी, जिब्रील जिनके इल्म की गवाही देने आया था, पता है ना आपको, छोटे से थे 10-12 साल के। ये है अहले बैत की शान कि जिब्रील गवाही देने आ रहा है कि इस उम्मत का हिब्रु हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम ये है इब्न अब्बास। तो वो ताबी जाके कहता है कि ये आऊज़ु बिल्लाह ये बुढ़ा अहमक हो गया। अहमक अरबी का लफ्ज़ है, अहमक उर्दू का नहीं है, उर्दू ने अरबी से लिया। ये बुढ़ा अहमक हो गया, ये तो नमाज पढ़ा रहा है सारी, अल्लाह अकबर ऊंची ऊंची क्या के, जैसे हम पढ़ते हैं नमाज। शुक्र करें इस्लाम बच गया, जिन्होंने खून दिया उनके खून की बरकत से इस्लाम बचा। मैंने कहा ये बुढ़ा पागल हो गया, ये तो अल्लाह अकबर करता है सारे ऊंची। यानी आप अंदाजा करें, आप खड़े सोचें, मुझे खड़ा देखें, मैं इमाम हूँ नमाज पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ सकती हैं कभी? मैं ऐसे जा रहा हूँ नीचे, कोई अल्लाह अकबर से मैं आपको आवाज नहीं आएगी, ऐसी नमाज हो गई थी। जो अगली नस्ल ने समझा यही नमाज, सारे तो डरे बैठे थे, कौन सर कितने सर कटवाते, हर कोई बिलाल नहीं होता। तो जब गया ताबी, उसने जाके जब कहा इब्ने अब्बास को कि ये बुढ़ा पागल हो गया, ये तो सारी तकबीरें ऊंची ऊंची कह रहा है, तो उन्होंने आगे से बहुत नाराज हो कहा कि तुम्हें तुम्हारी माँ तुम्हारे पैदा होने पर रोए, काश तुम्हारी माँ रोए कि मैंने किस जाहिल को पैदा किया है। हाज़ा सुन्नत अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें, अलैहि व आलिहि वसल्लम तो जरूर कहें। ये उनका इतना सा तो हक बनता है ना, तो हम उनके लिए दुआ ही कर रहे हैं, ये दुआ है। यानी ये हशर हो गया नमाज का। ईद का आपने सुन लिया, खुतबा सुन लिया, जुम्मे के खुतबे में लानत हो रही, ये सुन लिया आपने, नमाज की तकबीरों का हशर सुन लिया। ये हशर हो गया था कि सहाबा कह रहे हैं कि हमें हुजूर की नमाज नहीं नजर आती। देखें आप, ये हाल हो गया। ये जो लोग थे जो बोल पड़ते थे, फिर हज, अभी हज गुजरा है ना महीना पहले, ये वो चीजें हैं जो इस्लाम की वो बेसिक्स हैं जिनका हुकूमत या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। नसाई शरीफ सिहा सित्ता में से एक किताब है, कुतुब सित्ता नसाई, किताबुल हज। फिर सुनन अभी मंसूर में भी ये हदीस मिला, बुक ऑफ हज के अंदर ये हदीस है। आपको पता है हज का सबसे खूबसूरत जिक्र क्या चीज है? सबको पता होगा, तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सबसे खूबसूरत कलमा है हज का। हमारे बच्चे को याद होगा। तो खैमों से बाहर निकले, ये फिर इब्ने अब्बास कर आ गए। ये वो लोग हैं आले रसूल के जिन्होंने इस्लाम बचा दिया आपके, हुसैनी नमूने कायम किए इन्होंने। वो निकले कि भाई ये वेयर इज तलबिया, लोग खामोश क्यों है भाई, तलबिया क्यों नहीं पढ़े? यहाँ तो तलबिया होता है, 8 और 9 पे तलबिया ही तलबिया है। वो जुमरा अक़बा तक तलबिया ही चलता है, जब कंकरियां मारने का टाइम होता है तब तलबिया रुकता है। शुक्र है अभी ये जिंदा हो गया, ये भी खत्म हो गया था। ये वो 20 साल दौर है जिसमें हुसैन ये सब कुछ देख रहा है, जैसे कोयलों पे कोई खड़ा है, चल रहा है अलैहिस्सलाम कि ये हो रहा है मेरे नाना के दीन के साथ। ये वो इस्लाम के लोग तलबिया नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने पूछा ये तलबिया क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? उन्होंने कहा कि अन्नास यखाफून बिमुआविया, हदीस के अल्फाज हैं,
کہ لوگ معاویہ سے ڈر رہے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے. کہا توبہ توبہ استغفراللہ. ابن عباس کو تو آگ لگ گئی کہ بغض علی میں اتنا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں. بنو امیہ سارے سب یہ انہوں نے حکم دے دیا تھا نا, تو سارے گورنر جو ہیں جب حج پہ سارے آئیں گے تو دیکھیں نا مسلمانوں کی حکومت دیکھیں 3 کانٹیننٹس کو ٹچ کر رہی ہے مسلم اسٹیٹ. یہ آج کے سارے 15-20 عرب اسٹیٹس, آدھا افریقہ, یہ سب ایک آدمی کے نیچے. یہ چھوٹی حکومت نہیں تھی. لالچ تو آ ہی سکتا ہے نا انسان میں, انسان تو انسان ہے بھائی. حابیل قابیل آدم کے بیٹے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں. جب ان میں سے ایک میں لالچ آ گیا تو سب کچھ ممکن ہے. انسان ہے. جب انسان کو اب انسان مانیں گے تو خود سمجھ میں آ جائے کہ ہو جاتا ہے. تو ابن عباس نے کہا بھائی میں تو نہیں چپ کروں گا, جس نے بولنا ہے وہ میرے پیچھے بولے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کچھ سیمپلز میں دے رہا ہوں کہ اسلام پہ کیا چھری چل رہی تھی, کس طرح اسلام کا تماشا بنا ہوا تھا. اور حج کا یہ حال ہو گیا, نماز کا یہ حال ہو گیا, زکوٰۃ کا یہ حال ہو گیا کہ ابو ہریرہ, سعد ابن ابی وقاص, یہ لوگ 56 اور 58 ہجری میں فوت ہوئے. یزید ابھی حاکم نہیں بنا تھا. یزید ابھی حاکم نہیں بنا تھا. حدیثوں میں زکوٰۃ کے اندر ظالم حکمرانوں کو زکوٰۃ کے چیپٹرز ہیں. آپ کی حدیث کی کتابوں میں وہاں کھول کے دیکھیں آپ کو کس کا نام ملے گا. لوگ جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اپنے اوپر لگا رہا ہے, اپنی اولاد پہ لگا رہا ہے, محل بنا رہا ہے. زکوٰۃ, جو زکوٰۃ مسلمانوں کی تو حکومت پہلے اکٹھی کرتی تھی, اس کا کیا کریں ہم, ابھی بھی دیں زکوٰۃ. تو ابن عمر نے, جو عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ پہلے انہوں نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. بعد میں وہ بندہ پھر ان کے پیچھے بچھایا, اس نے کہا بھائی مجھے مروانا ہے. وہاں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں, میرے درس میں اس کے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں, آپ پوچھو. اس نے کہا یہ سب کچھ زکوٰۃ کے ساتھ ہو رہا ہے, محل پہ لگ رہا ہے, ذاتی خرچوں پہ زکوٰۃ, کیا کریں. آج یہ چیزیں آپ کو معمولی لگتی ہیں کیونکہ آج تو سارے چور ہیں نا, پتہ ہی ہمیں. یہ پہلی نسل بھی یہ دیکھ رہی تماشا, تو آپ کے خیال میں ان کا خون نہیں کھولے گا. بالکل ایسے ہی ہے جب جو لوگ پاکستان ہجرت کر کے آئے, اپنے بہن بھائی لٹا کے, اپنی بہنیں مائیں وہاں دے کر آئے, جب انہوں نے دیکھا یہ پاکستان میں وہی چور بازار لگی تو ان کا دل نہیں جلا, وہ روتے نہیں خون کے آنسو. میں ابھی بھی جانتا ہوں لوگوں کو, جب پاکستان کے دن پہ جب لوگ حرکتیں کر رہے تھے تو وہ روتے ہیں کہ یار ہم نے اس لیے قربانی دی تھی. یہ وہی چیز ہے, پہلی نسل جب دیکھتی ہے بہت دل جلتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے یار, کیا کرے اس کا. تو ابن عمر نے کہا اگر وہ یہ کر رہا ہے نا کہ اس نے یوسف یوحنا مسیح کو بھی رکھ لیا وہاں پہ, اور اس کی ماں کی خواہش پہ کلیسا بھی, چرچ بھی بن رہا ہے خوش کرنے کے لیے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عرب زمین پہ ایک دین ہوگا, ان کو علاقے باہر دے دو. حضرت عمر نے ان کو 10 گنا پراپرٹیز دیں ایجپٹ میں اور جگہ جگہ, یہاں نہیں کوئی اور دین کھلے گا. یہ مجھے اللہ کا حکم ہے, خاص اللہ کا حکم تھا, اس لیے آپ نے کہا باقی ان کو کمپنسیشن ہوگی 10 times more. ریلوکیٹ کیا سب, وہ دوبارہ اندر لا رہے. تو انہوں نے کہا ہاں اب میں کہتا ہوں نہ دو. پھر کئیوں نے فتوے دیے, کہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ خنزیر بھی کھا رہا ہے نا پھر بھی دے دو, تمہیں گناہ نہیں اس کو گناہ. یہ تھا اسلام کا جنازہ نکلا ہوا. یہ اگر ہمیں اسی لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کربلا, بے وقوفی ہے اور بہت بڑی سازش ہے. جب لوگ کہتے ہیں یزید بیٹھ گیا, جی یزید بیٹھ گیا, تو لوگ کہتے ہیں یار یزید بیٹھا تھا کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں آئے گی. اسی لیے نہیں سمجھ آئی کہ جب لوگوں کو پردہ ڈالا ہوا, بتایا نہیں جا رہا کہ پیچھے کیا ظلم ہو رہا تھا, لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے.